بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جارج ویل کا ناول ہم پڑھ رہے ہیں، اینیمل فارم۔ یہ ناول جارج ویل نے لکھا تھا اور 1940s میں اس ناول کی جو بنیاد تھی وہ غلامی اور آزادی کی جو جدوجہد دنیا میں ہو رہی تھی، خاص طور پر جو کالونیل ورلڈز تھے، کالونی جو تھیں برطانیہ کی اور فرانس کی، وہاں جو آزادی کی جنگیں لڑی جا رہی تھیں اور اس کے نتیجے میں جو آزادی جن ممالک کو ملی، وہاں آزادی کی کیا کیفیت تھی، اور اس آزادی کو دراصل ایک شوگر کوٹڈ ٹافی کی شکل میں وہ آزادی جو ہے وہ دی گئی۔ حقیقت میں وہی غلامی کسی دوسری فارم میں، کسی دوسری شکل میں کوٹ کر کے ان قوموں کو آزاد تصور کیا گیا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو کہانی لکھی گئی تھی 1940-42 میں، لیکن اس کے جو تلازمہ ہے، اس کی جو اپلیکیشن ہے، وہ آج بھی ہمیں مختلف قسم کی دنیا کے ممالک میں نظر آتی ہے، خاص طور پر پاکستان میں۔ اس کہانی کا 10واں چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ آخری چیپٹر ہے، اس میں کنکلوڈ ہو جائے گی کہانی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا سچویشن بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ چیپٹر نمبر 10 میں آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ ماہ وہ سال گزرتے رہے، موسم آتے جاتے رہے، وہ جانور جن کی عمریں کم ہوتی ہیں ختم ہوتے رہے، اور بالآخر ایک ایسا بھی وقت آیا جب کلوور، بینجمن اور پہاڑی کوا موسز یا پھر چند سوروں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں بچا جسے انقلاب سے پہلے کے واقعات یاد رہے ہوں۔ موریل مر چکا تھا، بلو بیل، پنچر، جیسی مر چکے تھے، جونز بھی شراب کی مدہوشی میں ملک کے ایک دوسرے حصے میں واقع گھر کے اندر مر چکا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا، یہ جونز وہی ہے جس کا یہ اصل مکان تھا، جو انسانوں میں سے تھا۔ اسنو بیل کو بھلایا جا چکا تھا، چند جانور جو اسے جانتے تھے، ان کے علاوہ باکسر بھی بھلایا جا چکا تھا۔ کلوور ایک بوڑھی لیکن طاقتور گھوڑی تھی، مگر وہ جوڑوں کے درد گٹھیا میں مبتلا تھی۔ مزید نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، 2 برس سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ کی حد عبور کر چکی تھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ آج تک کوئی جانور ریٹائر نہیں ہوا تھا۔ چراگاہ کے ایک گوشے میں بزرگ جانوروں کے لیے جگہ مختص کرنے کا منصوبہ بہت پہلے ہی روک دیا گیا تھا۔ نیپولین اب ایک پختہ کار حاکم ہو چکا تھا۔ اسکویلر کافی موٹا ہو چکا تھا اور اسے دیکھنے میں دشواری محسوس ہوتی تھی۔ صرف بوڑھا بینجمن اب بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ پہلے تھا، سوائے اس تبدیلی کے کہ اس کی تھوتنی پر بال سفید ہو چلے تھے، اور باکسر کے مرنے کے بعد سے زود رنج اور کم گو ہو گیا تھا۔ اب فارم میں جانوروں کی دیگر اقسام بھی پیدا ہو چکی تھیں، پھر بھی یہ اضافہ توقع سے کم تھا جو گزشتہ برسوں میں سوچا جا رہا تھا۔ بہت سے پیدا ہونے والے جانوروں کے لیے انقلاب ایک روایت سی ہو کر رہ گئی تھی، جو ان ان تک بڑوں کی زبان سے پہنچی تھی، اور بہت سے نئے آنے والوں نے آنے سے پہلے اس قسم کی باتیں تو سنی بھی نہیں تھیں۔ اس وقت فارم میں کلوور کے علاوہ 3 دوسرے گھوڑے بھی تھے۔ وہ بہت ہی اچھے جانور، کام کرنے کے شیدائی اور اچھے ساتھی تھے، لیکن کافی بے وقوف تھے۔ ان میں سے کوئی بھی حروف تہجی بی سے آگے نہ یاد کر سکا۔ ان سے انقلاب اور اینیملزم کے متعلق جو کچھ بھی کہا جاتا فوراً تسلیم کر لیا کرتے تھے، خصوصاً کلوور جو بھی کہتی اسے بے دھڑک مان لیتے تھے، کیونکہ وہ اس کی عزت ماں جیسی کرتے تھے۔ مگر وہ بات سمجھے بھی یا نہیں، اس پر ہمیشہ شبہ رہتا تھا۔ فارم اب بہت سرسبز اور انتظامی طور پر بہتر ہو چکا تھا۔ اس فارم میں 2 کھیتوں کی وسعت ہو چکی تھی جو مسٹر پلکنٹن سے خریدے گئے تھے۔ ہوائی مل بالآخر کامیابی سے تکمیل پذیر ہو چکی تھی، اور اب فارم میں اپنی مشین تھی جو غلے کو پودوں سے الگ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ گھاس کاٹنے کی مشین بھی ان کی اپنی ملکیت میں شامل تھی۔
مزید یہ کہ بہت سی عمارات بھی تعمیر ہو چکی تھیں۔ وامپائر نے اپنے لیے ایک کتا گاڑی خرید لی تھی۔ ہوائی مل نے بہرحال بجلی پیدا کرنا شروع نہیں کی تھی، جس سے مکئی پیسنے کا کام لیا جاتا تھا، جس کی فروخت سے کافی منافع کمایا جاتا تھا۔ جانور اب ایک دوسری ہوائی مل کی تعمیر میں سخت محنت کر رہے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی تیاری کے بعد اس میں ڈائنامو نصب کر دیا جائے گا۔ اسنو بیل کے کہنے کے مطابق ان تعیشات کا وہ خواب کہ ہر ایک تھان روشنی سے جگمگائے گا، گرم و سرد پانی دستیاب ہوگا، ہفتے میں 3 دن کام ہوا کرے گا، یہ خواب سب نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ نیپولین کے مطابق اس قسم کا جذبہ اینیملزم کے اصولوں کے خلاف تھا۔ حقیقی خوشی، وہ کہا کرتا تھا، سخت محنت کرنے اور مایانہ روی سے زندگی گزارنے میں ہوتی ہے۔ بہرحال ایسا لگتا تھا کہ فارم اب بہت امیر و کبیر ہو چکا ہے، لیکن اس میں رہنے والے جانور امیر نہیں ہوئے تھے، سوائے سوروں اور کتوں کے۔ شاید اس کی جزوی وجہ یہ ہو کہ اب فارم میں سوروں اور کتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے ذمہ لگا ہوا کام نہیں کرتے تھے۔ مثلاً اسکویرل کام کی نگرانی کرتے ہوئے بے تکان بولا کرتا تھا۔ ان کا یہ کام بھی ایک کام تھا جس کو دوسرے بہت سے جانور سمجھ بھی نہیں سکتے تھے۔ جیسے ایک بار اسکویلر نے انہیں بتایا کہ سور ہر روز سخت محنت کرتے ہیں، مثال کے طور پر فائلوں، رپورٹوں، اجلاس کی کارروائیوں اور یادداشتوں کی تیاری میں رہا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کاغذ کے بڑے دستوں پر لکھی جاتی ہیں اور مقصد پورا ہونے کے بعد آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ یہ کام جانوروں کی فلاح کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسکویلر نے کہا کہ لیکن کتے اور سور اپنی محنت سے اشیاء خوراک نہیں پیدا کرتے، ان میں ایسی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ بہرحال ان کی خواہشات ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں۔ جہاں تک دوسروں کی زندگیوں کا تعلق ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جیسی ہی ہے۔ وہ عام طور پر بھوکے رہتے ہیں، وہ گھاس پر سوتے ہیں، وہ پانی عام جوہر سے پیتے ہیں، وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، موسم سرما میں انہیں سردیاں تنگ کرتی ہیں اور گرمیوں میں مکھیاں پریشان کرتی ہیں۔ کبھی کبھی ان میں سے جو بوڑھے تھے اپنی پرانی یادداشتوں کو یاد کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ انقلاب کے ابتدائی دنوں سے جب جونز کو یہاں سے نکالا گیا تھا، معاملات بہتر ہوئے ہیں یا اور زیادہ بدتر ہو گئے ہیں، لیکن انہیں کچھ یاد نہیں آتا۔ ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کے سہارے ان دنوں کا پچھلے دنوں سے موازنہ کر سکیں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اسکیولر کے اعداد و شمار کے، جس کو بنیاد بنا کر وہ ہمیشہ یہی تلقین کرتا کہ ہر چیز میں بہتری آ رہی ہے۔ جانوروں نے اس مسئلے کو لا ینحل سمجھ لیا تھا۔ بہرحال ان کے پاس تھوڑا بہت وقت ضرور مل جاتا تھا کہ وہ اس پر غور کر سکیں۔ صرف بوڑھے بینجمن کی یادداشتوں میں پوری تفصیلات محفوظ تھیں کہ اچھے دن نہ پہلے تھے نہ آئندہ ہو سکیں گے، نہ بہت اچھے نہ بہت برے، بھوک، تکلیفیں اور مایوسیاں۔ اس نے کہا کہ یہ زندگی کے نہ تبدیل ہونے والے قوانین ہیں۔ پھر بھی جانوروں نے ہمت نہیں ہاری تھی، وہ بالکل برباد نہیں ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے حالات میں بھی ان کی عزت اور حقوق مویشی فارم کا ممبر ہونے کی بنا پر قائم و دائم تھے۔ یہ اب بھی ملک کا واحد فارم تھا پورے انگلستان میں جو جانوروں کا اپنا تھا اور جس کی باغ ڈور جانوروں کے ہاتھوں میں تھی۔ اس حسرت اور مایوس زندگی پر ان جانوروں میں سے کوئی بھی، چاہے جوانوں میں ہوں یا نئے آنے والوں میں، جنہیں 10 یا 20 میل دور واقع فارم سے لایا گیا تھا، انہوں نے حیرت زدہ ہونا یا کڑنا چھوڑ دیا تھا، اور جب وہ بندوق کی گرج سنتے یا سبز پرچم لہراتا دیکھتے تو ان کے دل خوشیوں سے پر ہو جاتے اور پھر گفتگو کا موضوع پرانے بہادری کے زمانے کی طرف مڑ جاتا۔ جونز کا اخراج، 7 مقدس اصولوں کا لکھا جانا، وہ بڑی جنگ جس میں انسان حملہ آوروں کو شکست فاشت ہوئی تھی، گویا کسی بھی پرانے خواب کو بھلایا نہیں گیا تھا۔ جانوروں کی جمہوریہ جس کا ذکر میجر نے کیا تھا، جب انگلستان کے سبز لہلہاتے کھیت انسانوں کے قدموں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ ان باتوں پر اب بھی یقین قائم تھا۔ وہ دن کبھی ضرور آئیں گے، ممکن ہے وہ جلد نہ آئیں، ممکن ہے کسی جانور کی زندگی میں نہ آئیں جو اس وقت زندہ ہے، لیکن پھر بھی وہ آئیں گے ضرور۔ انگلستان کے ظالم درندوں والا گیت خفیہ طریقے سے گنگنایا جاتا، یہ حقیقت تھی کہ ان باتوں کو فارم کا ہر جانور جانتا تھا۔ گوگے اس گیت کو
بالاعلان گانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ان کی زندگی بڑی سخت تھی اور ان کی تمام امیدوں کا نخل بار آور نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی یہ جانتے تھے کہ وہ عام جانوروں جیسے نہیں ہیں۔ اگر وہ بھوکے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ ظالم انسان نہیں ہوتے۔ اگر وہ سخت محنت کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں۔ مویشی خانے میں بسنے والی مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو دو پیروں پر چلتا ہو۔ کوئی مخلوق دوسری مخلوق کو آقا کہہ کر نہیں پکارتی تھی، سارے جانور برابر تھے۔ ایک روز گرمیوں کے ابتدائی دنوں میں اسکویلر نے بھیڑوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے پیچھے آئیں۔ وہ انہیں لے کر فارم کے دوسرے سرے پر اس جگہ پہنچا جہاں کاشت نہیں کی جاتی تھی اور جہاں پر بید اور صنوبر کے پودے اگ آئے تھے۔ بھیڑیں پورے دن اسکویلر کی نگرانی میں پودوں کی پتیاں کھاتی رہیں۔ شام میں وہ خود تو فارم ہاؤس واپس آ گیا، لیکن بھیڑوں سے کہا کہ وہیں رہیں جہاں فی الوقت ہیں۔ ایک گرم شام تھی، اس طرح ایک ہفتہ ہو گیا جس کے دوران دوسرے جانوروں نے انہیں نہیں دیکھا۔ اسکویلر ہر روز دن کا بڑا حصہ ان کے ساتھ رہتا۔ اس نے دوسروں کو بتایا کہ وہ انہیں ایک دوسرا گانا سکھا رہا ہے، اس کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ جب بھیڑیں واپس آ گئیں تو ایک خوشگوار شام میں جانور اپنا کام ختم کر کے واپس فارم کی عمارت کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں صحن سے آتی ہوئی گھوڑے کی دہشت زدہ کر دینے والی ہنہناہٹ سنائی دی۔ سارے جانور چونک کر رک گئے۔ یہ کلوور کی آواز تھی۔ وہ دوبارہ ہنہنائی تو سارے جانور صحن کی طرف دوڑ پڑے۔ پھر انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ کلوور دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک سور تھا جو اپنے پچھلے پیروں پر چل رہا تھا۔ ہاں، یہ اسکویلر تھا، کچھ عجیب طرح سے، جیسے وہ اس انداز میں اپنے وزن کے باعث توازن برقرار نہ رکھ پا رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ باقاعدہ صحن میں چل رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فارم ہاؤس سے سوروں کی ایک طویل قطار نکلی۔ وہ سب کے سب اپنی پچھلے پیروں کے ذریعے چل رہے تھے۔ چند میں دوسروں سے زیادہ مہارت تھی، کچھ ایسے بھی تھے جنہیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ انہیں سہارے کے لیے چھڑی کی ضرورت ہے، لیکن سب نے کامیابی سے چلتے ہوئے صحن کا چکر پورا کیا۔ پھر سب سے آخر میں کتوں کے غرغانے اور سیاہ مرغ کی آواز باادب باملاحدہ ہوشیار کے ساتھ نپولین خود نمودار ہوا، سیدھا، باوقار، پرتمکنت انداز میں ادھر ادھر نگاہیں ڈالتا اور اس کے کتے اسے اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھے۔ اس کے اگلے پیر میں ایک کوڑا تھا۔ وہاں مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ متحیر، خوفزدہ افراتفری میں ایک ساتھ سارے جانور سوروں کو ایک قطار میں آہستہ آہستہ صحن میں مارچ کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا الٹ کر اوپر سے نیچے ہو گئی ہو۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا، پہلے صدمے کی گھڑی۔ ہر چیز کے باوجود کتوں کی دہشت کے اور برسوں میں بنی عادت کے، شکوہ نہ کرنے کی عادت، تنقید نہ کرنے کی عادت، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لاتے۔ لیکن اب اس لمحہ موجود میں کسی سگنل کی طرح تمام کی تمام بھیڑیں ایک نغمے کے ساتھ نغمہ سرا ہو گئیں۔ چار پیر اچھے، دو پیر بہت برے، چار پیر اچھے، دو پیر بہت برے، چار پیر اچھے، دو پیر بہت برے۔ یہ نغمہ سرائی اور نعرے بازی مسلسل بغیر رکے 5 منٹ تک جاری رہی اور اس وقت بھیڑوں نے احتجاج کا قطعاً کوئی موقع نہ جانے دیا۔ سور مارچ کرتے ہوئے واپس فارم ہاؤس میں چلے گئے۔ بینجمن نے اپنے کندھے پر ناک کی آہٹ محسوس کی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، یہ کلوور تھی۔ اس کی بوڑھی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ سے زیادہ مدھم تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس کے گردن کے بال کو چھوا اور اسے لے کر بڑے کھلیان کے اختتام پر چلی گئی، جہاں 7 مقدس اصول لکھے ہوئے تھے۔ 1 یا 2 منٹ تک وہ دیوار کی طرف غور سے دیکھتے رہے۔ بالآخر اس نے کہا، میری نگاہیں کمزور ہو چکی ہیں، بلکہ میں تو جب جوان تھی اس وقت بھی اس پر لکھی عبارت نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ دیوار نہیں ہے۔ کیا 7 مقدس اصول وہی ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے بینجمن؟ بینجمن نے دیوار پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی۔ وہاں پر سوائے ایک مقدس اصول کے اور کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، اور وہ اصول تھا، تمام جانور برابر ہیں، لیکن چند جانور دوسرے جانوروں سے زیادہ برابر ہیں۔ اس کے بعد اس پر کسی کو تعجب نہیں ہوا۔ جب دوسرے دن کام کی نگرانی کے لیے سور آئے
تو ان کے اگلے پیروں میں ہنٹر دبا ہوا تھا۔ اس پر بھی کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ سوروں نے اپنے لیے وائرلیس سیٹ خریدا ہے اور ٹیلی فون لگوانے کے انتظامات بھی ہو رہے ہیں۔ مزید یہ کہ جان، بل، ٹٹ بٹس اور ڈیلی مرر اخبارات بھی بک کروائے جا رہے ہیں۔ اس بات پر بھی کوئی حیرت نہیں ہوئی جب نپولین فارم ہاؤس کے باغ میں ٹہلتا پایا گیا اور اس کے منہ میں پائپ لگا ہوا تھا۔ اس وقت بھی نہیں جب سوروں نے مسٹر جونز کی الماری سے اس کے کپڑے نکال کر پہن لیے۔ نپولین خود سیاہ کوٹ میں نظر آنے لگا۔ چوہے دان، بندوقیں اور چرمی موزے دکھائی دیے۔ اس میں بھی کوئی تعجب نہیں ہوا جب اس کی پسندیدہ سورنی سلک کے لباس میں دکھائی دینے لگی، جس لباس کو مسز جونز اتوار کو پہنا کرتی تھی۔ ایک ہفتے بعد دوپہر میں کئی عدد کتا گاڑیاں فارم میں داخل ہوئیں۔ پڑوس میں واقع جانوروں کے باڑے سے ایک مطالعاتی وفد کو مدعو کیا گیا تھا۔ وہ مویشی خانے میں گھوم پھر کر اپنی پسندیدگی اور تعریفی کلمات ادا کر رہے تھے۔ بطور خاص ہوائی مل کی ان لوگوں نے بہت ہی تعریف و توصیف کی۔ جانور کھیت سے شلجم نکال رہے تھے۔ وہ بہت ہی تندہی سے اپنے فرائض کی انجام دہی میں منہمک تھے۔ مشکل ہی سے کوئی اپنا چہرہ اوپر اٹھا رہا تھا۔ انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ آیا وہ سوروں سے خوفزدہ ہیں یا پھر دورہ کرنے والے انسانوں سے۔ شام کے وقت مویشی خانے شام کے وقت مویشی خانے میں نغمہ سرائیوں سے گونج اٹھا۔ پھر یکا یک ملی جلی آوازوں نے انہیں تجسس میں مبتلا کر دیا۔ وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ آج پہلی بار انسان اور جانور برابری کی بنیاد پر مل رہے تھے، ایک معاہدے کے تحت۔ کے نتیجے میں وہ خاموشی سے مویشی خانے کے باغ میں در آئے تھے۔ گیٹ پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہیں خوف نے قریب قریب گھیر رکھا تھا، لیکن کلوور آگے بڑھ کر انہیں اندر لے گئی۔ وہ عمارت تک پنجوں کے بل گئے اور طویل القامت جانوروں نے کمرہ توام کی کھڑکیوں سے جھانک کر اندر دیکھا۔ وہاں طویل میز کے گرد آدھے درجن انسان اور آدھے درجن انتہائی معزز اور قابل احترام سور تشریف فرما تھے۔ نپولین بنفس نفیس میز کے سرے پر رکھی ہوئی باوقار کرسی پر جلوہ افروز تھا۔ دوسرے سور اپنی اپنی کرسیوں پر انتہائی مطمئن بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب لوگ تاش سے دل بہلا رہے تھے، لیکن ایک لمحے کے لیے کھیل روک کر ایک دوسرے کی سلامتی کا جام پیا گیا۔ ایک بڑا جگ گردش کر رہا تھا جس میں بار بار بیئر بھری جا رہی تھی۔ کمرے میں موجود کوئی شخص جانوروں کے حیرت زدہ چہرے پر نظر نہیں ڈال رہا تھا، جو کھڑکیوں سے اندر کا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ فاکس وڈ، مسٹر پلنگٹن ہاتھ میں شراب کا مگ لیے کھڑے ہو گئے اور کہا، میں تمام لوگوں کو دعوت دوں گا کہ وہ ہم سب کی سلامتی کا جام نوش فرمائیں، لیکن اس سے پہلے میں چند جملے کہنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس نے کہنا شروع کیا، میرے لیے یہ امر انتہائی اطمینان بخش ہے اور مجھے یقین ہے کہ تمام حاضرین محفل کے لیے بھی کہ ایک طویل مدت تک قائم رہنے والی یہ غلط فہمی آج یکسر ختم ہو گئی۔ گزشتہ دنوں وہ یا یہاں موجود کوئی دوسرا ایسے جذبات نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ وقت آ ہی گیا جب مویشی خانے کے معزز مالکان کو عزت و توقیر سے نوازا گیا۔ یہ بات کسی پرخاش کی بنا پر نہیں تھی۔ ممکن ہے اس کا باعث شک و شبہات ہوں جو پڑوسی انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور ناپسندیدہ اقدامات اور غلطی پر مبنی واقعات ظہور پذیر ہوئے ہوں۔ سمجھا یہ گیا ہوگا کہ ایسا فارم جس کے مالک سور ہوں اور اس کا انتظام و انصرام بھی انہی کے ہاتھوں میں ہو، وہ کس قدر خلاف معمول اور پڑوسیوں کے لیے باعث پریشانی ہوگا۔ بہت سے فارم کے مالکوں نے بغیر کسی تحقیق کے فرض کر لیا کہ اس کے باعث دوسرے فارم کے جانوروں میں نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ وہ اپنے جانوروں یہاں تک کہ انسان ملازمین پر پڑنے والے اثرات کے خوف سے پریشان تھے، لیکن اب تمام وسوسے ختم ہو چکے ہیں۔ آج وہ خود اور اس کے دوستوں نے مویشی خانے کے دورے کے دوران ایک ایک انچ جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور انہیں کیا ملا؟ صرف طریقہ کار اور سلیقہ ہی نہیں، بلکہ نظم و ضبط کی پابندی، قانون کی حکمرانی، جو دوسرے فارم کے لیے ایک مثال ہو سکتی ہے، خواہ وہ فارم کہیں بھی قائم ہو۔ اسے یقین ہے اور وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ یہاں کے چھوٹے جانور زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں
اور ملک کے دوسرے جانوروں سے کم خوراک کھاتے ہیں۔ بے شک اس نے اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے یہاں جو کچھ دیکھا اور سمجھا ہے، اسے فوراً ہی اپنے اپنے فارم میں متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے بعد دیگر اپنے دوستانہ جذبات کا اظہار کروں گا اور امید کروں گا کہ وہ اس طرح مویشی خانے اور دوسرے پڑوسیوں میں قائم رہیں۔ سوروں اور بنین و انسان کے درمیان مفادات کی کسی جنگ کی ضرورت تھی اور نہ ہے۔ ان کی جدوجہد اور ان کی دشواریاں وہی ہیں جو ہماری ہیں۔ کیا ہر جگہ مزدوروں کے مسائل نہیں ہوتے؟ یہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے مسٹر پلنگٹن حاضرین سے بڑی احتیاط سے وضع کردہ پرمزاح جملہ کہنا چاہتے ہوں، لیکن دوسرے ہی لمحے اس بات کی سرخوشی نے اسے خود اس طرح مغلوب کیا کہ وہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن جلد ہی اپنے جذبات پر قابو پا کر، جس کے دوران اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اس نے وہ بات کہہ دی: اگر نچلے درجے کے جانور تمہارے لیے مسئلہ ہیں تو ہمارے پاس بھی نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ اس بات نے میز پر بیٹھے ہوئوں کو اتنا محظوظ کیا کہ وہ ہنسنے پر مجبور ہو گئے۔ مسٹر پلنگٹن نے ایک بار پھر سوروں کو مبارکباد دی کہ وہ جانوروں کو کم سے کم خوراک دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کام لیتے ہیں اور بے جا لاڈ پیار نہیں کرتے، جیسا کہ میں نے مویشی فارم میں دیکھا ہے۔ آخر میں حاضرین سے کہوں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے گلاس خالی تو نہیں ہیں۔ معزز حاضرین، مسٹر پلنگٹن نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا، معزز حاضرین، میں آپ کو سلامتی کا جام پینے کی پیشکش کرتا ہوں۔ مویشی خانے کی بہبودی فلاح کا جام۔ پھر جوش و ولولوں سے تالیاں بجائی گئیں اور زمین پر پیر پٹخے گئے۔ نپولین خوشی کے جذبات سے پر اپنی نشست سے اٹھا اور چل کر مسٹر پلنگٹن کے قریب آ کر اپنا جام اس کے جام سے ٹکرا کر پی گیا۔ جب تالیوں کی گونج رکی تو نپولین نے کہا کہ وہ بھی چند جملے کہنا چاہتا ہے۔ نپولین کی گزشتہ تقاریر کی طرح یہ بھی مختصر چند نکات پر مشتمل تقریر تھی۔ اس نے کہا کہ وہ بھی اس بات سے خوش ہے کہ غلط فہمی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ کافی عرصے سے بدخواہ دشمنوں کی طرف سے ایسی افواہیں اڑائی جا رہی تھیں جس پر مجھے اور دوسرے جانوروں کو یقین تھا کہ مویشی خانے کے انقلاب کو بے اثر کیا جانے والا ہے۔ بہرحال وہ پڑوسی فارم کے جانوروں میں بے چینی کی لہر پیدا کرنے میں یقیناً کامیاب ہو گئے، لیکن سچ مچ کچھ بھی نہ ہو سکا۔ ہماری ہماری خواہش ماضی اور حال اور دونوں میں یہی رہی ہے کہ ہم پڑوسیوں سے امن قائم رکھیں اور تجارتی تعلقات استوار ہوں۔ یہ مویشی خانہ جس کے انتظام کی سعادت اسے حاصل ہے، وہ دراصل امداد باہمی کا ایک ادارہ ہے جس کی دستاویزات اس کی اپنی تحویل میں ہیں اور تمام سور مشترکہ طور پر اس کے مالک ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ وہ نہیں سمجھتا کہ پرانے شکوک و شبہات پھلیں پھولیں۔ پھر بھی حال ہی میں فارم کے اندر چند تبدیلیاں کی گئی ہیں جس سے باہمی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ جیسے فارم کے جانوروں میں بے وقوفی پر مبنی رواج تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کامریڈ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اس رواج کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حیرت انگیز رواج یہ پڑ گیا تھا کہ ہر اتوار کی صبح تمام جانور مارچ کرتے ہوئے ایک جانور کے کاسائے سر تک جاتے تھے جو باغ کے کونے میں ایک کھمبے پر رکھا ہوتا تھا۔ اس فضول رواج کو بھی ختم کر دیا گیا جبکہ کاسائے سر پہلے ہی دفن کیا جا چکا ہے۔ دورہ کرنے والے مہمانوں نے شاید دیکھا ہو کہ سبز پرچم لکڑی پر لہرا رہا تھا۔ اس پر پہلے سفید رنگ سے کھر اور سینگ بنی ہوئی تھی، اسے بھی صاف کر دیا گیا ہے اور اب سے وہ پرچم سبز رنگ کا سادہ پرچم ہوا کرے گا۔ مسٹر پلنگٹن کی انتہائی عمدہ اور برادرانہ تقریر پر ایک چھوٹی سی تنقید کروں گا، وہ یہ کہ انہوں نے شروع سے آخر تک اس فارم کو اینیمل فارم کہا ہے، لیکن اب میں پہلی بار اعلان کرتا چاہتا ہوں کہ اس نام کو ترک کر دیا جائے اور اس کے بجائے اسے مینر فارم کہا جائے کرے گا، جو مجھے یقین ہے کہ اس کا اصلی اور صحیح نام ہے۔ معزز حضرات، نیپولین نے تقریر سمیٹتے ہوئے کہا، میں بھی تم سب کو جان صحت تجویز کروں گا، لیکن دوسرے انداز میں۔ تم لوگ اپنے جام اوپر تک بھر لو۔ محترم حضرات، میں تجویز کرتا ہوں کہ تم سب مینر فارم کی سلامتی کا جام نوش کرو۔ پہلے کی طرح ایک بار پھر زوردار تالیاں بجائی گئیں اور جام مکمل طور پر خالی ہو گئے، لیکن باہر کھڑے ہوئے جانوروں نے یہ منظر دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ حیرت انگیز اور نئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ یہ کون سی بات تھی جس کے باعث
سوروں کے چہروں پر تبدیلی آ گئی تھی۔ فلوور کی بڑی آنکھیں ایک چہرے سے دوسرے چہرے پر پھسلتی رہیں۔ اس نے دیکھا کہ ان سب کے کئی کئی چہرے تھے۔ وہ آخر کیا بات تھی جو ان کے چہرے تبدیل کر رہی تھی؟ پھر تالیوں کی گونج ختم ہو گئی اور حاضرین نے تاش کے پتے اٹھا کر کھیلنا شروع کر دیا، جس میں وقتی طور پر رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی اور جانوروں نے خاموشی سے ہٹ کر اپنی راہ لی۔ ابھی وہ کھڑکی سے 20 گز آگے بڑھے ہوں گے کہ یکا یک رک گئے۔ فارم ہاؤس سے تیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دوڑتے ہوئے واپس کھڑکی پر پہنچے اور اندر دیکھنے لگے۔ ہاں، اندر تو اندر تو اندر تو میں کی شدت عروج پر تھی۔ میز سے چیخنے چلانے کی آوازیں، ایک دوسرے پر شک و شبے کی نگاہیں، غضبناک انداز سے انکار ہو رہا تھا۔ اس مسئلے کی وجہ یہ تھی کہ نپولین اور مسٹر ولنگٹن نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا تھا۔ 12 آوازیں غصے میں چیخ رہی تھیں اور سب کا لب و لہجہ یکساں تھا۔ یہ سوال غیر ضروری ہے کہ سوروں کے چہروں کو کیا ہو؟ باہر کھڑی ہوئی مخلوق نے آدمی کو دیکھا، پھر سور کو دیکھا، پھر آدمی کو، لیکن یہ کہنا انتہائی مشکل تھا کہ ان میں سے کون سور ہے اور کون آدمی۔ یہاں یہ کہانی مکمل ہوئی اور بڑی زبردست کہانی تمثیلی انداز میں لکھی گئی، اور اس کو اگر آپ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی آزادی 1947 میں ہوئی اور اس آزادی سے لے کر آج 2024 تک کے جو حالات درمیان میں رہے ہیں، ان تمام حالات کے تناظر میں اگر آپ اس کہانی کو پڑھیں گے تو یہ ہمارے پاکستان کے حالات پر بالکل پورا اترتی ہے۔ کیسے آزادی کی تحریک چلی، کیسے ہم نے سوچا کہ ہمیں اپنے طور پر، اپنے اصولوں کے طور پر زندگی گزارنی ہے اور ایک ملک بنانا ہے، اور ہم آزاد ہوئے کچھ بنیادی اصولوں کی بنیاد پر، دو قومی نظریے کی بنیاد پر، کہ ہم ہندوؤں سے مختلف ہیں، انگریزوں سے مختلف ہیں۔ ہمارا طرز زندگی، ہماری ثقافت، ہمارا رہن سہن، ہمارا مذہب، سب کچھ جدا ہے۔ ہمیں تو قائد اعظم نے یہاں تک کہا کہ پاکستان دراصل اسلامی اصولوں کو امپلیمنٹ کرنے کی ایک بہترین لیبارٹری کے طور پر ہم اسے آزاد کریں گے، اسے استعمال کریں گے، اور پھر ان اصولوں کی سچائی کو ثابت کر کے ان اصولوں سے پوری دنیا کو ہم فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نیپولین جیسے بے شمار لوگ ہماری صفوں میں داخل ہوئے، جنہوں نے ہمیں اس آزادی کی مقصد سے ہٹا دیا، اور مختلف حیلے بہانوں سے آج تک ہم بظاہر 1947 میں ہونے والی آزادی کے باوجود آج تک ہم غلام ہیں۔ ہماری شناخت، ہمارا ثقافت، ہماری ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور بالآخر ہم وہی طرز عمل، وہی طرز زندگی، وہی اصول اور ضوابط جو 1947 پر آلریڈی ہم پر امپوز تھے، انہی کی انڈر تلے ہم آج بھی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے۔ اس المیے کو بہت عمدگی سے تمثیلی انداز میں جارج ویل کے اس ناول میں بیان کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے دوبارہ سے سمجھیں گے، غور کریں گے، اور اس سے متعلقہ جو احساسات آپ کے ذہن میں، دل میں پیدا ہوتے ہیں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگلی کسی کتاب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگلی کسی مزید کتاب کے ساتھ، اس کے تبصروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔